نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، میں بحیثیت چیف خطیب خیبر پختونخوا کے اپنے تمام ہم وطنوں سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے ملک کی قدر کیجیے اور اپنی فوج کی قدر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد اور جس کی تخلیق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ ہوئی، اور جو واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے پاکستان الحمدللہ، اور دنیا بھر میں جتنی افواج ہیں ان میں سے ایک مضبوط ترین فوج الحمدللہ اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو وہ پاکستان کی ہے۔ اور آپ اس کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں کہ جب ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں پاکستان کے اوپر جارحیت کی تو کیسے الحمدللہ اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو پاکستان نے جواب دیا اور شکست فاش دی، اور آج آپ دیکھیں ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ہندوستان کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ابھی دیکھیں قطر کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا، دنیا کا امیر ترین ملک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنی سرزمین کا دفاع نہیں کر سکا۔ دیگر اسلامی ممالک کو دیکھیں، آئے روز اسرائیل جو ہے وہ ان کے بارڈر کراس کرتا ہے اور ان کے اوپر اٹیک اور حملے کرتا ہے۔ تو ایسے میں میرا اور آپ کا بحیثیت پاکستانی کے اور مسلمان کے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں، وحدت کا مظاہرہ کریں، اور اپنے اتحاد اور وحدت سے پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ ہم یہ پیغام دیں کہ ہم انشاءاللہ بنیان مرصوص ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار، کوئی مائی کا لال پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی دیکھنے کی جرت کرے گا، پاکستانی قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے ہیں اور کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، اور کسی کو انشاءاللہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی اور خدا نخواستہ پاکستان کی ساورنٹی اور اس کی وحدت کو اور پاکستان کی اس سرزمین کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آئیں اور ہم سب مل کے یہ نعرہ لگائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاک فوج ہمیشہ پائندہ باد۔